بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، ہم شہاب بھائی کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں شہاب بھائی کی ٹیم نے بتایا ہے۔ دوستو، آج میں شہاب بھائی کے سفر کے دوران ہونے والا ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس میں ایک ہندو لڑکی نے ایسی حرکتیں کی کہ شہاب بھائی خود شرمندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ دراصل ایک ٹریننگ کالج میں پیش آیا جہاں سے شہاب بھائی گزر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ واگا بارڈر کے قریب پہنچے تو وہاں سے گزرنے کا راستہ ایک بہت بڑے لڑکیوں کے ٹریننگ کالج سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ کالج بہت بڑا تھا۔ شہاب بھائی اس وقت اپنے ساتھیوں اور پولیس والوں کے ساتھ تھے۔ یہ پولیس ٹریننگ کالج تھا جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹریننگ چلتی رہتی تھی۔ اس کا بڑا میدان ہر وقت یونیفارم میں ملبوس لڑکیوں سے بڑا رہتا تھا۔ کوئی گروپ دوڑ لگا رہا ہوتا تو کوئی جمپ کر رہا ہوتا۔ دراصل شہاب بھائی اس راستے سے گزرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ راستہ جو کالج سے گزرتا ہے یہ ایک چھوٹا راستہ ہے جسے جلدی بارڈر پر پہنچا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شہاب بھائی کو ان کی بات ماننی پڑی۔ انہیں ویسے بھی جلدی اپنی منزل پر پہنچنا تھا اور وہ ذرا لڑکیوں سے کترا رہے تھے کہ اتنی لڑکیوں کے درمیان سے گزرنا تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کالج میں لڑکیوں کا ایک ایسا گروپ تھا جسے باقی لڑکیاں بہت تنگ کرتی تھیں۔ یہ ایسا گروپ تھا جس میں 5 لڑکیاں تھیں اور ان کی لیڈر سمن نام کی لڑکی تھی جو انتہائی گھمنڈی تھی اور ہر وقت غصہ اور غرور اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ دوسری طرف ٹریننگ کالج میں کچھ ایسے ٹیچرز بھی تھے جو شہاب بھائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شہاب بھائی اللہ کا نیک بندہ تھا جو پیدل حج کرنے جا رہا تھا۔ یہ بات ان سب لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی تھی جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے مذہب سے سچا کوئی مذہب نہیں، اور انہیں حیرت ہوتی تھی کہ بھلا ایک انسان پیدل اتنا لمبا سفر کیسے طے کر سکتا ہے، وہ بھی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ چنانچہ جیسے ہی شدت پسند گروپ کو پتہ چلا کہ شہاب بھائی کالج سے گزرنے والے ہیں، سب نے مل کر پلان بنایا اور سوچا کہ شہاب بھائی کو اتنا تنگ کریں گے وہ اپنا یہ سفر بھول کر واپس بھاگ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے شاطرانہ پلان بنانا شروع کر دیے۔ چنانچہ جیسے ہی شہاب بھائی کالج میں داخل ہوئے، ان کے چاہنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے اور خاص طور پر مسلمان لڑکیاں انہیں بھائی سمجھتی تھیں۔ شہاب بھائی کے کالج میں داخل ہوتے ہی لڑکیوں نے دائیں بائیں کھڑے ہو کر انہیں راستہ دینا شروع کر دیا۔ ایک لمبی لائن بن چکی تھی۔ دونوں جانب کالج کی لڑکیاں یونیفارم پہنے کھڑی تھیں، جبکہ درمیان میں بنی سڑک سے شہاب بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ شہاب بھائی سب سے آگے تھے۔ انہوں نے ایک سفید ٹوپی سر پر اور رکھی تھی اور ایک جیکٹ کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ ان کے دائیں بائیں پولیس والے تھے، جبکہ پیچھے ان کے ساتھی چل رہے تھے۔ ویسے یہ تو جگہ محفوظ تھی کیونکہ یہ ٹریننگ کالج تھا، لیکن پولیس والوں کو یہاں سے خطرے کی بو آ رہی تھی کیونکہ یہاں سب سے زیادہ اسلحہ پایا جاتا تھا۔ کالج کے بڑے بڑے استادوں نے شہاب بھائی کو روکنے کی کوشش کی۔ آج ہمارے ساتھ رکیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، لیکن شہاب بھائی نے منع کر دیا۔ انہوں نے کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، خاموشی سے نظریں جھکائے چلتے رہے اور دل ہی دل میں وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے پانی لے کر پیا اور انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ میں اللہ کا ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے یوں کھڑے نہ ہوں، میری وجہ سے اپنا کام مت چھوڑیں، میں تو مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا ہوں، آپ لوگ بس اپنی ٹریننگ جاری رکھیں۔ ان کی یہ بات سن کر ان کے چاہنے والوں کے دل میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ کچھ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں جبکہ باقی وہیں کھڑی رہیں، اور پھر لڑکیوں نے اپنی ٹریننگ شروع کر دی۔ وہ یونیفارم میں ٹریننگ کرتے اچھی لگ رہی تھی۔ راستے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سب لوگ رکے، نماز کی، گھر سے وضو کیا اور کھلے میدان میں نماز پڑھی۔ اب وہ لوگ ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے ایک پتلا سا راستہ تھا گزرنے کے لیے۔ اب آگے میدان ختم ہو گیا تھا اور سڑک بنی تھی جو بارڈر تک جاتی تھی۔ شہاب بھائی روزانہ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے اور آج بھی ان کا 9 کلومیٹر کا سفر طے ہو چکا تھا، اور اتنا ہی سفر ابھی باقی تھا۔ جب وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو جو کالج کے جتنے بھی مسلمان ملازم تھے وہ ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ منظر اس قدر دلکش تھا کہ باقی ہندو لوگ دل تھام کر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ منظر اس قدر دلکش تھا تو جس جگہ شہاب بھائی جا رہے تھے وہاں کس قدر خوبصورت منظر ہوگا، جہاں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں اور پھر بنا کسی رنگ و نسل کا فرق کیے ایک سے کپڑے پہنے
ایک ہی کیفیت میں طواف کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ حج کا منظر ہی ایسا روح پرور ہوتا ہے۔ انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر اچانک ایک ہیلی کاپٹر اوپر سے گزرا، جس نے شہاب بھائی سمیت سب پر پھول برسائے تھے۔ اس کالج کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہاں میدان میں کسی نے نماز پڑھی۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر شہاب بھائی نے وہاں موجود لوگوں سے بات چیت کی۔ وہ سب لوگ بہت خوش تھے۔ وہ شہاب بھائی کو رکنے کا کہہ رہے تھے، لیکن شہاب بھائی کو جلد اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ اور دوسری جانب واگا بارڈر کے پار پاکستان میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شہاب بھائی کا تعلق انڈیا سے ہے، لیکن وہ پاکستان پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کا ملک ہے اور انہیں جلدی تھی کہ وہ کسی طرح پاکستان پہنچ جائیں اور وہاں جا کر مسلمانوں سے ملیں۔ شہاب بھائی کو ٹریننگ کالج کی لڑکیوں نے بہت سے تحائف دیے تھے۔ وہاں ملازموں کے بچے بھی تھے جو شہاب بھائی کے لیے ان کی تصویریں فریم کروا کر لائے تھے، جو ان کے سفر کے دوران لی گئی تھی۔ شہاب بھائی نے تحفوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ تصویریں بنائیں۔ اچانک ایک لڑکی نے شہاب بھائی کو تحفہ دیتے ہوئے انہیں چھونے کی کوشش کی تو شہاب بھائی جلدی سے پیچھے ہو گئے اور سخت لہجے میں کہا کہ بہن مجھے ہاتھ مت لگاؤ، اور یوں وہ لڑکی شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ دراصل اس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی تھی، لیکن وہ جان گئی تھی کہ شہاب بھائی واقعی ایک نیک انسان ہے۔ اور پھر شہاب بھائی نے سب کی باتیں سننے کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا۔ وہ لوگ ابھی تھوڑا ہی آگے پہنچے تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سامنے ہی ایک لڑکی وردی پہنے، پھولوں کا ایک ہار گلے میں پہنے کھڑی تھی اور ایک ہار اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مانگ میں سندور لگا رکھا تھا اور وہ شہاب بھائی کے راستے میں کھڑی تھی۔ شہاب چتور اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر سر جھکائے گزرنے لگے تو وہ لڑکی شہاب کے راستے میں آ گئی اور کہا کہ شہاب چتور کہاں جا رہے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ لڑکی نے جس طرح سے شہاب بھائی کا نام لیا تھا، اس پر شہاب بھائی کے ساتھیوں کو غصہ آیا۔ انہوں نے لڑکی سے سخت لہجے میں پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس پر لڑکی نے پورے اعتماد سے کہا کہ میں شہاب چتور کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے چاروں جانب خاموشی چھا گئی۔ شہاب بھائی جن کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکان رہتی تھی، جو نرم دل کے مالک تھے اور عورتوں کی عزت کرتے تھے، یہ سن کر انہیں غصہ آ گیا اور ان کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ کالج کی لڑکیوں کی شرارت ہے۔ شہاب بھائی نے اپنے اب تک کے سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ وہ اب سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی شرارت ہے۔ لڑکی کی بات سن کر شہاب بھائی نے نرم لہجے میں بنا لڑکی کی جانب دیکھتے کہا کہ دیکھو بہن، لڑکیوں کو اس طرح کی شرارتیں زیب نہیں دیتی، اور پھر تم تو ایک پولیس آفیسر بننے جا رہی ہو، اس طرح کی باتیں کرو گی تو اپنے راستے سے بھٹک جاؤ گی۔ لیکن وہ لڑکی بضد رہی اور یہی کہتی رہی کہ میں مذاق کیوں کروں گی، تم میرے شوہر ہو، اور بھلا میں کسی غیر مرد سے ایسا مذاق کیوں کروں گی۔ یہ سن کر شہاب بھائی پریشان ہو گئے۔ وہ لڑکی اب رونے لگی تھی۔ شہاب بھائی اس کی باتیں سن کر شرمندہ ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں ملے تھے، وہاں ملے تھے، ہم نے وہاں رات گزاری، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بکواس کرتی جا رہی تھی۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ شہاب بھائی کے ساتھیوں کو غصہ آ گیا تھا۔ یہ مذاق حد سے بڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکی شہاب بھائی پر الزام لگا رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا کالج وہاں جمع ہو گیا۔ لوگ جانتے تھے شہاب بھائی جھوٹ نہیں بولتے اور نہ وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں کہ کسی ہندو لڑکی سے چھپ کر شادی کریں۔ اب مسئلہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ شہاب بھائی بنا اسے حل کیے جا بھی نہیں سکتے تھے اور نہ وہ لڑکی سے بدتمیزی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی شان کے خلاف تھا۔ لیکن وہ لڑکی تھی کہ جانے کے لیے راستہ ہی نہیں دے رہی تھی، اور تبھی وہاں لڑکیوں کا وہ گروپ آیا جو باقی سب کو تنگ کر کے رکھتا تھا، اور ان میں وہ لڑکی سیمن بھی تھی جو شہاب بھائی کو تنگ کرنے کے پلان بنا کر آئی تھی۔ لیکن یہاں تو پہلے ہی کوئی اور لڑکی شہاب بھائی کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ جب شہاب بھائی کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ شہاب چتور کی بیوی ہو، اس پر اس نے کہا کہ میرے پاس نکاح نامہ ہے۔ یہ سن کر تو شہاب بھائی بھی چونک اٹھے۔ اب تو یہ مذاق بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکیوں نے پوچھا کہ تم تو ہندو، تم نے شہاب بھائی سے نکاح کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے نکاح کیا تھا، اور پھر اس نے کاغذ دکھایا، وہ واقعی نکاح نامہ تھا، اس پر شہاب بھائی کے سائن بھی تھے۔ لیکن شہاب بھائی جانتے تھے یہ سب جھوٹ تھا۔ اور پھر اس لڑکی سیمن نے شہاب بھائی سے کہا کہ آپ اپنی گواہی میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح نامہ جھوٹا ہے؟ یہ بات سنتے ہی شہاب بھائی چونک اٹھے اور اب وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے نظریں جھکا کر کہا کہ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا، میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر وہ لڑکی سیمن ہنسنے لگی۔ وہ خود بھی ہندو تھی اور اس نے شہاب بھائی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تم نے چھپ کر نکاح کیا ہوگا اور اب چھوڑ دیا لڑکی کو۔ شہاب بھائی کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ شہاب بھائی چپ تھے،
انہوں نے اس مالا پہنی لڑکی سے پوچھا کیا تم قسم اٹھا سکتی ہو کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ اس پر لڑکی خاموش رہی اور اس نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شہاب بھائی نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے سچے ہیں، آپ چاہتے تو قسم اٹھا سکتے تھے، پھر آپ نے قرآن پاک کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ اس پر شہاب بھائی نے کہا کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس مقدس کلام کی قسم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ یہ تو وہ کلام ہے کہ پہاڑ تک دب گئے تھے، میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے شہاب بھائی کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ یہ بات سن کر اس لڑکی نے سمنت کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں فتح تھی، جیسے وہ سمنت کو کچھ جتا رہی ہو۔ پھر وہ شہاب بھائی سے معافی مانگی، سامنے بنے ایک سرونٹ کوارٹر کے بند کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دراصل یہ کوارٹر کافی وقت سے بند پڑا تھا، سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ دیر پہلے تک وہ شہاب بھائی کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کوارٹر میں داخل ہوئی تو سمن اس کے پیچھے بھاگی اور پھر سب حیران رہ گئے کیونکہ وہ لڑکی کوارٹر میں کہیں نہ ملی، کیوں جیسے غائب ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی دراصل اس کالج تھی ہی نہیں، اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ پھر اس سمن نے شہاب بھائی کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور بتایا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہتی تھی، تبھی اچانک یہ لڑکی وہاں آئی اور مجھ سے شرط لگا لی کہ تم شہاب چتور کو کسی صورت ہرا نہیں سکتی۔ پھر اس نے یہ سب خود ہی کیا اور پھر اب غائب ہوگی۔ یہ سن کر شہاب بھائی سجدے میں گر گئے۔ دراصل وہ سب کے سامنے شہاب بھائی کے ایمان کو ثابت کرنے آئی تھی۔ وہ یقیناً اللہ کی طرف سے تھا، جو بھی تھا وہاں موجود کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن شہاب بھائی سب سمجھ چکے تھے۔ وہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب ہو چکی تھی اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی سمن ایمان لے آئی تھی۔ شہاب بھائی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بنا دیر کیے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوستو، شہاب بھائی کا پاک سفر جاری و ساری ہے۔ ہم شہاب بھائی کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ جیسے ہی ہمیں کوئی نئی اپڈیٹ موصول ہوتی ہے ہم آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔